إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والكفر والبدعة وقلة وذلة والغناء والبلاء في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا عافية في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الذين يؤمنون بالغيب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کائنات کا اکیلا خالق مالک اور رازق ہے نظام کائنات کو اکیلا بنانے والا اکیلا چلانے والا اکیلا قائم فرمانے والا ہے نظام کائنات کو بنانے میں چلانے میں قائم فرمانے میں نہ وہ کل کسی کا محتاج تھا نہ وہ آج کسی کا محتاج ہے نہ وہ آئندہ کسی کا محتاج ہوگا بلکہ جو کچھ کائنات میں تھا کائنات میں ہے کائنات میں ہوگا کل بھی اس اکیلے کے محتاج تھے آج بھی اس کے محتاج ہیں آئندہ بھی اسی کے محتاج رہیں گے وہ اتنا پہلے ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں وہ اتنا بعد ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے وہ ساری کائنات کو دیتا ہے اسے کسی سے لینے کی حاجت نہیں وہ سب کو کھلاتا ہے لیکن کچھ کھاتا نہیں اور سب کو پیدا کرنے والا ہے لیکن خود پیدا نہیں ہوا درود و سلام امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الحرمین امام القبلتین امیر کاروان حیات امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جن کو مالک کائنات نے اہل کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور آپ کی زندگی میں ہر انسان کی زندگی کے ہر مرحلے کی رہنمائی کو ودیت فرما دیا اور آپ کو اسوہ کامل عطا فرما کر انسانیت کی رہبری کا حق ادا کر دیا اللہ کی لاکھوں رحمتیں برکتیں شفقتیں عنایتیں بخششیں ہر اس انسان کے لیے جس نے عقیدہ توحید و رسالت کو اپنایا مانا آگے پہنچانے کی جستجو کی اور عمل صالح کو وحی الہی کے مطابق کرتا رہا بالخصوص صحابہ اکرام صحابیات و مبشرات اہل بیت اطہار علماء دین عوام الناس اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک کائنات ہم سب کے جمیع گناہوں کو معاف فرما کر ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما کر دنیا آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور جو ہمارے اہل توحید ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی نجات عطا فرمائے سامعین اکرام آپ کے سامنے قرآن پاک کی دوسری سورت سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا عرض کیا ہے اور جس کا ترجمہ امید ہے سب کو آتا ہوگا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے اللہ کی ذات پر اور پھر وہ نماز کو قائم کرتے ہیں آج میں نے جس بات کو آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ کیا ہے نماز کے مسائل نماز کی فرضیت، نماز کی اہمیت،
بے نمازی کا انجام، یہ سارے موضوعات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن میں چند منٹوں میں جس بات کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نمازی کیسے بنیں، نمازی بننے کے اسباب کیا ہے، یا نمازی بننے کا ذریعہ کیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ آج ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کلمہ گو کہ نماز کو پڑھنا چاہیے لیکن نماز کو ادا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نمازی کیسے بن سکتے ہیں، ہمارے بچے نمازی کیسے بن سکتے ہیں، اس بات کو قرآن پاک کی اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے کرنے کی گفتگو کروں گا۔ اور اس بات کی طرف آنے سے پہلے اگر ہم حدیث مبارکہ صحیح البخاری کی ایک حدیث کا مفہوم سماعت فرما لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اذان کا کیا اجر ہے، تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کا کیا اجر ہے، اور تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز میں پہلے آنے کا کیا اجر ہے، تو تین باتوں کے جواب میں کیا کہا؟ تم قرآن اندازی کرو، تم سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اور تم سرین کے بل یعنی گھسیٹ کے اپنے آپ کو مسجد کی طرف لے کے آؤ۔ لیکن اس کے اندر جو پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ جب تمہیں معلوم ہو جائے، اصل میں ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا اجر کیا ہے، اس لیے ہم نماز سے کوتاہی کرتے ہیں۔ اور نماز کیسے ہم پڑھیں، نماز کیسے پڑھنے کے لیے ہمارا دل ہمیں امادہ کرے، اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کی وہ پہلی نازل ہونے والی جو آیت کریمہ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ صحیح البخاری کتاب وحی کے باب میں یہ حدیث آئی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا اقرا، آپ پڑھیے بسم ربی کا، اپنے پالنے والے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ رب کا آیا ہے۔ رب کا معنی نظام کو چلانے والا، رب کا معنی نظام کو قائم کرنے والا، رب کا معنی پالنے والا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح البخاری میں جو آئی ہے وہ یہ ہے یا ایھا المدثر، یہ دوسری وحی نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی جو تکبیر ہے، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ سفید رنگ ہے، یہ سیاہ رنگ ہے، جب اسے سفید کی تمیز ہوگی، سیاہ کی تمیز ہوگی، پھر اس کی پسند ہوگی وہ کون سی چیز کو لینا چاہتا ہے۔ جب انسان کو پتہ ہوگا یہ زہر ہے، یہ شہد ہے، جب پہچان ہوگی وہ زہر کی طرف کبھی نہیں جائے گا، وہ شہد کی طرف جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی تکبیر کو، فکبر کا معنی کیا ہے؟ تکبیر کو بیان کرنا، اپنے رب کی عزت کو بیان کرنا۔ اس کی مثال آپ نے کئی دفعہ سوشل میڈیا میں سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ ایک استاد نے وائٹ بورڈ کے اوپر ایک لکیر لگائی، کہا اس کو ہاتھ لگانے کے بغیر اس کو چھوٹا کر کے دکھاؤ۔ ایک ذہین لڑکا آیا، اس نے چاک کو پکڑا، اس لکیر کو نہیں چھیڑا بلکہ اس کے ساتھ ایک بڑی لکیر کو کھینچ دیا، دوسری کو چھیڑا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ بڑی لکیر کہی، جس کی وجہ سے پہلی لکیر چھوٹی ہو گئی۔ جب انسان کو کسی کے بارے میں تعارف ہو جاتا ہے، پہچان ہو جاتی ہے، اس کے لیے پھر اس کے اندر جستجو پیدا ہوتی ہے اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے۔ آئیے اس کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ پیسہ کمائیں گے تو دکانداری کریں گے، پیسہ کمائیں گے گھر کی ضرورتیں پوری ہوں گی، پیسہ کمائیں گے لباس حاصل کر سکیں گے، پیسہ کمائیں گے پنکھے کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، پیسہ کمائیں گے اپنے شادی بیاہ کے معاملات، اپنے بچے اور بیویوں کی ضرورتیں پوری کر سکیں گے۔ پیسے کی اہمیت کی خاطر مزدور مزدوری کرتا ہے، آفیسر دفتر میں آتا ہے، ان سب کی نظر میں پیسے کی اہمیت ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے پیسہ ایک بیج ہے، آگے جو محنت ہے اس کی شاخیں ہیں اور اس سے حاصل ہونے والا پھل
اس کے لیے آدمی محنت کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان کو اللہ کی اہمیت کا پتہ چل جائے، اپنے مالک کی اہمیت کی قدر ہو جائے، وہ نماز بھی ادا کرے گا، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، وہ نماز کے اندر مزے لے کر اللہ کے سامنے رکوع و سجود بھی کرے گا۔ آج کیا معاملہ ہے، ہم نماز سے کیوں غافل ہیں، ہم بے نماز کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم نے اپنے رب کو ویسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ میں نے لفظ بولے تھے الذین یؤمنون بالغیب، جن نے بن دیکھے ایک غیب کے اوپر ایمان لاتے ہوئے اپنے رب کو پہچانا۔ اور جب بندہ پہچان لیتا ہے، نماز تو دور کی بات ہے، آدمی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اگر ہم اس عورت کو دیکھیں جن کا نام آسیہ تھا، فرعون کی بیوی تھی، اعلیٰ محلات میں رہتی تھی، اعلیٰ ترین قسم کی پوشاک کی مالک تھی، نوکرانیاں بھی ہوتی ہوں گی، بہترین قسم کے کھانے بھی تھے، لیکن کیا کہا تھا؟ اپنے رب کو پہچان چکی تھی۔ الذین یؤمنون بالغیب کے تحت جب اس نے اپنے مالک کو پہچان لیا، سامنے فرعون کی نعمتیں ہیں، فرعون کے محلات ہیں، فرعون کی ہر چیز سامنے ہے، نہ اللہ کی جنت کو دیکھا تھا، نہ اللہ کی جنت کے میووں کو چکھا تھا، لیکن یؤمنون بالغیب، ایمان کے اوپر غیب تھا۔ فرعون نے کیا کہا؟ اس رب کا انکار کر دو، تمہارے لیے نعمتیں ہیں۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ اپنے رب سے کہا رب ابن لی، اے میرے نظام زندگی کو چلانے والے، اے میرے مالک کائنات، اپنے پاس سے جنتوں کو تیار فرما دے۔ وہ مار بھی کھا رہی ہے، جسم میں تکلیفیں برداشت کر رہی ہے، اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ ایمان کیا تھا؟ وہ ایمان بالغیب تھا، اسے اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کی نعمتوں پر پورا یقین تھا۔ آج اگر ہمیں بھی اپنے رب کے اوپر پورا یقین ہو کہ ہمارا مالک موجود ہے اور ایک ہے، ہم اس کی محبت میں آ کر اس کے لیے پھر نماز بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا، مالک کائنات ہماری عبادتوں کے محتاج نہیں ہے۔ مالک کائنات نے قرآن میں کہا ہے لو کان فی البحر، کائنات کے اندر جتنا سمندر ہے، جتنا پانی ہے، یہ سارے کا سارا اگر سیاہی کی شکل میں آ جائے، سارے درخت کلموں کی شکل میں آ جائے، اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے۔ آئیے ذرا ایک لمحے کے لیے بندے اور اس کے معبود کے اندر کتنا فرق ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک مرد ہوں، میں ایک انسان ہوں، میری حیثیت یہ لاہور کے ایریا کے مقابلے میں ایک بالکل تنکے کے برابر ہے۔ یہ لاہور کا ایریا پنجاب کے مقابلے میں چھوٹا ہے، پنجاب کا مقابلہ یہ ہندوستان برے صغیر کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ یہ پوری کی پوری زمین، پوری کی پوری دھرتی، اس کے اوپر جتنے بھی انسان موجود ہیں اس وقت تقریباً 10 ارب کے قریب ہے، اور اس سے بھی زیادہ درخت موجود ہے، اس سے بھی زیادہ حشرات الارض موجود ہے، اس سے بھی زیادہ درندے اور پرندے موجود ہیں، اس سے بھی زیادہ جنات موجود ہیں، ان سے بھی زیادہ فرشتے موجود ہیں۔ یہ سارے کے سارے ملا لیے جائے، یہ زمین کے اندر رہنے کے بعد یہ سورج کے مقابلے میں لاکھوں گنا چھوٹے ہیں۔ سورج یہ کروڑوں انسان، اربوں جانور، لاتعداد درخت، یہ سارے کے سارے مل کر سورج کے مقابلے میں ایک نقطے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر جدید سائنس کو دیکھا جائے، یہ سورج کائنات میں دوڑنے والے، سرکل کے اندر گھومنے والے سیاروں کے مقابلے میں ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے، اس سے بھی زیادہ خربوں گنا بڑے 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 سیارے موجود ہیں۔ یہ سارے سیارے، یہ سارے چاند اور سورج کے نظام یہ کس کا اختیار میں ہے؟ سخر لکم، مالک کائنات کے اختیار میں ہے۔ اور وہ کون ہے کہ جسے لہو ما فی السماوات والارض، یہ سورج بھی چھوٹا ہے، یہ چاند بھی چھوٹا ہے، کائنات کی ہر چیز چھوٹی ہے، میرا مالک اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بلکہ حقیقت کیا ہے؟ وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین آسمان سے بڑی ہے۔ یہ سورج کے نظام، یہ کہکشاؤں کے نظام، یہ لاتعداد سیاروں کے نظام اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اللہ کا عرش اور وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جبریل امین اس کے علاوہ 600 پروں کے مالک ہیں، اور اس کے علاوہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق
ان کا سر اللہ کے عرش کے نیچے ہے اور ان کے قدم ساتوں آسمان گزرنے کے بعد، زمین آسمان کا خلا گزرنے کے بعد، ساتوں زمینیں گزرنے کے بعد، اس کے بعد ان کے قدم آتے ہیں، اور جب ان کو سامنے جب جبریل امین کو موت دی جائے گی وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور حدیث کے الفاظ کیا ہے، اللہ کے عرش کی چولیں ہل جائیں گی، اور اتنے بڑے فرشتے، لیکن سارے کے سارے میرے رب کے مقابلے میں، میرے مالک کے مقابلے میں، میرے خالق کے مقابلے میں، میرے معبود پر حق کے مقابلے میں، میرے مشکل کشا، حاجت روا، ضرورتیں پوری کرنے والے، اولادیں دینے والے، عزتوں ذلتوں کے مالک کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے جتنی صحرا کے اندر ایک زیرے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوتا ہے۔ اور اب سوچئے ایک انسان اتنے بڑے رب کے سامنے جب محبت میں آئے گا، اس کے سامنے پتا ہوگا کہ میں کتنے بڑے بادشاہ کے سامنے میں کھڑا ہو رہا ہوں، وہ پھر کاروبار کو چھوٹا سمجھے گا، دکانداری کو چھوٹا سمجھے گا، اپنی بیماری کو چھوٹا سمجھے گا، اپنی سستی کو چھوٹا سمجھے گا، وہ بھاگ کر مسجد میں آئے گا، لیکن یہ کم ممکن ہے جب اس کے دل میں اللہ کی محبت آ چکی ہوگی۔ ہم نمازی نہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے مال کے کائنات کو ما قدر اللہ حق قدر ہی اس کی پہچان کو نہیں کیا۔ اور غور کیجئے گا، یہ تو عام انسان کی عبادتوں کی باتیں ہو رہی، نبی علیہ السلام کے غلام امام اہل سنت امام احمد جسم سے خون نکل رہا ہے اور بادشاہ نے مارا ہے اور خلق قرآن کا مسئلہ چل رہا اور جسم سے خون نکل کر کپڑوں پہ جم چکا ہے، لیکن جسم میں تکلیف بھی ہوگی، اذیت بھی ہوگی، ٹسیں بھی اٹھتی ہوگی، لیکن اس عالم میں اپنی تکلیف کو بھول کر، اپنی اذیت کو بھول کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا کس نے مجبور کیا تھا، کس نے آمادہ کیا تھا، کس نے تیار کیا تھا؟ اللہ کی محبت تھی۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر امام الانبیاء علیہ السلام وادی طیف سے آئے۔ وہ وقت میرے آقا علیہ السلام دعوت توحید دینے کے لیے جب طائف کی وادی میں گئے تھے، ان ظالموں نے آپ کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا تھا، آپ کے جسم مبارک پر ضربیں بھی لگائی تھی، دیوانہ بھی کہا تھا۔ میرے آقا رنجیدہ قلب ہو کر وہاں سے واپس آ رہے، رات کا وقت ہے، آپ کے ساتھ ان کے غلام سیدنا زید ابن حارث ہے، ایک درخت کے نیچے فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا، آپ کھڑے ہیں، جسم سے خون کے اثار بھی ہے، تکلیف بھی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، سوائے رب کے کوئی بات نہیں ہے، اسی کے ایمان کے اوپر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، قرآن کو پڑھا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہے، نفر من الجن، جنوں کی جماعت سے پاس سے گزری، انہوں نے قرآن کو سنا، ساتھیوں کو روکا، کہا یہ وہ نبی ہے جس نے پہلے نبیوں نے جن کی بشارت دی تھی۔ یہاں بات کرنے والی یہ ہے، میری حیثیت آقا علیہ السلام کے جسم سے نکلنے والے پسینے کے مقابلے میں نہیں ہے۔ میرا جسم، میرے والدین، میرے بیوی بچے، میری جائیدادیں، ہر چیز میرے آقا کے جسم مبارک کے قدموں کے نیچے جو دھول ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور میری حیثیت کیا ہے صحابہ اکرام کے مقابلے میں؟ آج کے بھی کسی انسان کی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے آقا امام الانبیاء ہے، پھر بھی نماز کے لیے کھڑے، اس لیے انہیں اللہ کی توحید پر، اللہ کی محبت پر پورا یقین تھا۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ نماز نہ پڑھنے کی، اللہ سے محبت نہیں ہے، اور قرآن پاک نے اس بات کو ذکر کیا، سورہ بقرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اگر محبت ہے تو اللہ کی ذات کی ہے۔ اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دکانداری مال کی محبت میں کرتے ہیں، مال اپنی بیوی بچے والدین کی محبت میں کماتے ہیں، تو اس سے بھی بڑھ کر ہمیں اپنی آخرت کو کمانا چاہیے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر لیا جائے۔ اور جب انسان میں اللہ کی محبت آتی ہے، پھر اس کے اندر اظہار تشکر آتا ہے۔ یہ دوسرا
طریقہ ہے نمازی بننے کا۔ نبی علیہ السلام سے کہا گیا تھا اے حبیب علیہ السلام آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، نماز کم کر لیا کرے۔ آپ نے آگے کیا فرمایا تھا؟ ان اکونا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اسی بات کو سیدنا سلیمان نے کہا تھا قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ نعمتیں کی ہے، میرے والدین پہ کی ہے، سیدنا داؤد پہ کی ہے، ہواؤں کا کنٹرول میرے پاس ہے، جنات کا کنٹرول میرے پاس ہے، ہر چیز کی بولیاں میں جانتا ہوں، اللہ تو نے مجھے یہ توفیق دی ہے۔ قال ربی اوزعنی ان اشکر، اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ آج ہم بھی سوچے کہ اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو آنکھوں کے بغیر ہیں، اللہ تو نے مجھے اولادیں دی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اولادوں کے بغیر ہیں، اللہ تو نے مجھے قوت والا جسم دیا ہے، اللہ کتنے لوگ ہیں پانی پینے سے قاصر ہیں، چلنے سے قاصر ہے، اللہ کتنے لوگ ہیں جو کہ قیدوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے میں آ جا رہا، اپنی مرضی سے کھا پی رہا، اللہ مجھے بھی توفیق دے، تیرا شکریہ ادا کرو۔ اور جب انسان میں یہ جذبہ آتا ہے پھر وہ عبادت کرتا ہے۔ ایک اسکول کے اندر استاد نے نماز پوچھا بچوں تم میں سے کوئی نمازی ہے؟ 3 لڑکے کھڑے ہوئے، کہا ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ایک سے پوچھا بیٹا نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے پڑھتا ہوں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس کے عذاب کی وجہ سے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، اسے بٹھا دیا گیا۔ دوسرے سے پوچھا بیٹا نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہا جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تیسرے سے پوچھا بیٹا تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ نے جو مجھ پہ احسان کیے ہیں ان کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ آئیے اس بات کو اور سمجھتے ہیں، ان تینوں میں سے اللہ کون تھا؟ اس مثال کو سمجھنے کے لیے ایک بندہ اپنے والدین کا احترام اس لیے کرتا ہے، بات اس لیے مانتا ہے کہ انہیں ان سے ڈر ہے کہیں وہ مارے نہ، مجھے اذیت نہ پہنچائے، ان کی مار سے بچنے کے لیے والدین کا احترام کرتا ہے۔ آج دوسرا بندہ وہ ہے جس کو والدین سے لالچ ہے اس لیے ان کی خدمت کرتا ہے، لیکن تیسرا وہ ہے کیا کہتا ہے اے میرے اللہ جب میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھے پالا تھا، اللہ میں چھوٹا تھا میری ضروریات کا خیال رکھا تھا، اللہ میں بیمار ہوتا تھا یہ تڑپ کر میڈیسن لینے کے لیے جاتے تھے، اللہ راتوں کو جاگتے تھے، اللہ میرے ضروریات پورا کرنے کے لیے دھوپ میں پسینہ بہاتے تھے، میری ماں شدید گرمی میں چولہے پہ روٹیاں پکاتی تھی، آج یہ کمزور ہو چکی ہے، میں طاقتور ہو چکا ہوں، میں ان کی ان نعمتوں ان احسانوں کے لیے میں بدلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن اظہار تشکر کے لیے ان کی خدمت بھی کرتا ہے، ان کے پاؤں بھی دباتا ہے، ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ مجھے بتائیے کون سا بچہ تابعدار ہوگا؟ یہ تیسرے والا زیادہ اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی دنیا کی نعمتیں کھاتا ہے اور اس کے بعد اپنے مالک کے سامنے اظہار تشکر کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کائنات کی ہر چیز چھوٹی ہے تیری ذات بڑی ہے، اللہ دکانداری پیچھے چھوڑ کے آ چکا ہو، اس کے بعد آ کر اللہ کے سامنے مسلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی تمہید اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور زمین آسمان کے بارے میں اللہ نے کہا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اب یہ بندہ بھی سبحانک اللہ پڑھ رہا، اللہم باعث بینی پڑھ رہا، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عاجزی کا اظہار کر کے اللہ میں کمزور ہوں۔ یا ایک نکتہ سنیے گا، برتن میں کھانا کھانے سے پہلے آپ برتن کو دھوتے ہیں، تکلیف کی چیزیں دور کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے بالکل اسی طرح آپ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ دل صاف ہو جائے، شیطان کا حملہ نہ ہو۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے، ایک آدمی اپنی بکریوں کو لے کے جا رہا، ریوڑ کو لے کے جا رہا، اس کے ساتھ اس بکریوں کے مالک کے پاس ایک کتا بھی ہے، پاس سے آپ گزرے، کتا بھاگا، آپ کو کاٹنے لگا، آپ الجھنے کی بجائے آپ اسے کیا کہیں گے کہ اپنے کتے کو کنٹرول کر مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ بالکل اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ اللہ کے سامنے کہتے ہیں اللہ تو طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، میں شیطان کے شر سے نہیں بچ سکتا، نماز کے اندر مجھے خیال بھی لائے گا
بدگمانیاں بھی ڈالے گا، وسوسے بھی ڈالے گا، اللہ اس کے شر سے تو بچانے والا ہے۔ اللہ کا نام لیا، اللہ کے سورہ فاتحہ کو پڑھا، اس کے ایک لفظ کی بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہو، آدمی کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تیسری وجہ ہے بندے کے نمازی بننے کی۔ جب انسان کو ترجمہ آتا ہوگا، اس کو نماز میں مزہ آئے گا، نماز کے الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کے دل میں سکون اترے گا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے 40 سال سے نمازی ہو لیکن سورہ فاتحہ کا تلفظ نہیں آتا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، اپنے مالک سے کیا باتیں کر رہا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ حامدن عبدی، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتوں میں کہتے ہیں یہ بندے نے میری حمد کو بیان کیا۔ آج ایک خاک روب کی کسی طرح سے ملاقات ملک کے بادشاہ سے ہو جائے، اس کے قدم زمین پہ ٹکتے، اور ہماری حیثیت اللہ کے مقابلے میں خاک روب جتنی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے اپنے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دیا۔ اگر ترجمہ آتا ہو، میں اللہ کے سامنے کہو اللہ ساری تعریفوں کی انتہا تیرے لیے ہے، تو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، تو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ رحمان کو سمجھنے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہو، آپ نے کبھی دیکھا ہوا چل رہی ہو، صرف ہلکی ہوا ہو جس میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، تھوڑی تیز ہوا ہو، پردے وغیرہ شاپر وغیرہ تنکے وغیرہ اڑیں گے، اور تیز ہو دروازے کھڑکیوں کی آواز آئے گی، اور تیز ہو آندھی بن جائے گی، آپ کو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، اور تیز ہو طوفان بن جائے گا۔ اتنا طوفان ہوگا اگر اس کے سامنے درخت آ جائے جڑوں سے اکھاڑ دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا میں بڑے لوگ بڑی محبت کرنے والے، لیکن اللہ کی محبت رحمان کے ساتھ یہ ہے کہ انسان کے گناہ زمین آسمان سے زیادہ ہو، اللہ کی محبت میں آ کر اللہ سے توبہ کر دے۔ اللہ کہتے ہیں رحمان میں تیرے سارے گناہوں کو ایسے مٹا دوں گا جیسے طوفان نے راستے سے ہر چیز کو ہٹا دیا تھا۔ یہ تب ممکن ہوگا جب ہم ترجمہ پڑھتے ہوں گے۔ رب العالمین سے یہ بات کی دعا کیا کرے، مالک کائنات ہمیں نمازی بنا دے، لیکن نمازی ویسا بنا جیسے تیرے حبیب چاہتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ۔